کہانی ایسے شخص کی جس کا نام سنتے ہی لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ جان ڈی راکفیلر وہ دنیا کے پہلے ارب پتی تھے۔ تاریخ کے طاقتور اور امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ راکفیلر کی سلطنت اسٹینڈرڈ آئل دنیا کی سب سے طاقتور مونوپلی بن گئی تھی۔ اس نے اپنے حریفوں کو بے رحمی سے کچلا، صنعتوں پر قبضہ کیا، حکومت کو رشوت دی اور کاروبار کو جنگ کی طرح سمجھا۔ راکفیلر کی انہی بے رحم کاروباری پالیسیوں نے وقت کے طاقتور افراد کو اس کا دشمن بنا دیا، یہاں تک کہ امریکہ کے صدر بھی اس کی دشمنوں کی فہرست میں شامل تھے۔ غربت میں پلا بڑا جان ڈی راکفیلر ایک غریب کسان خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے بچپن پر ایک پراسرار سایہ تھا، اور یہ سایہ تھا اس کے اپنے والد ولیم راکفیلر کا۔ دوستو، ولیم راکفیلر ایک عجیب و غریب زندگی گزارتا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو غائب ہو جاتا، ہفتوں یا مہینوں تک اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ دیتا تھا، اور پھر اچانک وہ واپس آتا، تحفے اور کھلونے لے کر۔ یہ جان کی زندگی کے بہترین دن ہوتے تھے، لیکن ان کے گھر کی حالت اب بھی بدحال تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کا باپ ایک دوہری زندگی جی رہا تھا۔ ولیم راکفیلر کے نام سے جانے جانے والا یہ شخص ڈاکٹر ولیم لونگسٹن کا روپ دھار کر مختلف شہروں میں جڑی بوٹیاں بیچا کرتا تھا۔ اپنے باپ کی غیر موجودگی میں جان نے چھوٹی عمر سے ہی پیسہ کمانے کے طریقے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے، اور حیرت انگیز طور پر وہ ہر ہفتے چند ڈالر کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کی آمدنی بڑھنے لگی اور گھر کی مالی حالت بہتر ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ راکفیلر خاندان بالآخر ایک بہتر اور مستحکم زندگی کی طرف گامزن ہو رہا ہے، لیکن قسمت کے پاس شاید ان کے لیے کچھ اور ہی منصوبے تھے۔ تقدیر کی ستم ظریفی دیکھیے، جب جان صرف 10 سال کا تھا، اس کے والد ولیم راکفیلر پر ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا سنگین الزام لگا۔ اگرچہ یہ الزامات کبھی ثابت نہ ہو سکے، لیکن اس واقعے نے پورے خاندان کو ذلت اور رسوائی کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا۔ شرمندگی اور بدنامی کے بوجھ تلے وہ اپنا سب کچھ سمیٹ کر ایک نئے شہر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ جان کے والد نے ڈاکٹر ولیم لونگسٹن کا بھیس بدل کر ایک دوسرے شہر میں چھوڑ دیا۔ راکفیلر آمدنی کے نئے ذرائع تلاش کرتا، اور یہاں تک کہ چھوٹے موٹے قرضے بھی دینے لگا۔ بالآخر راکفیلر خاندان کلیولینڈ، اوہایو میں ایک نسبتاً بہتر گھر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر اب جان 16 سال کا ہو چکا تھا، اسکول مکمل ہونے کو تھا، اور اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا: اب زندگی کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اس نازک موڑ پر جان ڈی راکفیلر نے ایک غیر معمولی فیصلہ کیا۔ اس نے تعلیم کو خیر بات کہا اور روزگار کی تلاش میں کلیولینڈ کی گلیوں میں کھاد چھاننے لگا۔ 6 ہفتوں کی انتھک جدوجہد کے بعد آخر کار ایک چھوٹے سے ادارے میں اسے بک کیپنگ کی جاب مل گئی۔ یہ لمحہ اس کی زندگی میں اس قدر خاص تھا کہ اس نے 26 ستمبر کو ہمیشہ کے لیے جاب ڈے کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے یہ دن سالگرہ سے بھی بڑھ کر تھا۔ جاب کے دوران جان ڈی راکفیلر کی دوستی ایک 28 سالہ کیمسٹ مورس کلارک سے ہوئی۔
जो उसी गली में काम करता था जहां जॉन की नौकरी थी। एक दिन मॉरिस ने उसे बताया कि वो एक प्रोड्यूस्ड बिजनेस यानी एग्रीकल्चर गुड्स का कारोबार शुरू करना चाहता है, और यूं दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई, क्लार्क एंड रॉकफेलर, और काम शुरू कर दिया। 1862 में सिर्फ एक साल में क्लार्क एंड रॉकफेलर ने $17,000 का मुनाफा कमाया, जो आज के दौर में तकरीबन $5 लाख बनते हैं। दोस्तों, उस दौर में बिजली का कोई तस्वर नहीं था। रातों को लोग घरों में तेल के दिए जलाया करते थे। यह तेल ज्यादातर व्हील मछली की चर्बी से हासिल होता था। 1859 में पेंसिल्वेनिया में एक शख्स ने यह दरियाफ्त किया कि जमीन में ड्रिल करके खाम तेल निकालना मुमकिन है। है जो ज्यादा देर तक जलता और रोशन तर होता। जॉन और मॉरिस की प्रोड्यूस कंपनी खूब मुनाफा कमा रही थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कारोबार को मजीद फैलाया जाए। इसी सोच के तहत उन्होंने सैमुअल को ऑयल रिफाइनरी शुरू करने के लिए $4,000 का कर्ज दे दिया। और फिर एक मोजज़ा हुआ। सिर्फ एक साल के अंदर ही ऑयल रिफाइनरी उनके प्रोड्यूस बिजनेस से ज्यादा नफा देने वाला कारोबार बन गई थी। यह देखकर जॉन और मॉरिस ने एक दिलेराना फैसला किया। उन्होंने प्रोड्यूस बिजनेस को मुकम्मल तौर पर बंद करके अपनी तमाम तवज्जो ऑयल इंडस्ट्री पर मरकूज कर दी। लेकिन इस कारोबार में जो उन्हें सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश हुआ वो ये था कि तेल की सप्लाई इंतहाई गैर यकीनी थी। उस वक्त तेल सिर्फ पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से इलाके में दरियाफ्त हुआ था। लोग समझते थे कि शायद ये ज़खायर जल्द खत्म हो जाएंगे। जहां से तेल निकलता तो अचानक इस जगह पर एक पूरा शहर आबाद हो जाता। ड्रिल मशीनें लगती, जमीन से आखिरी कतरा निकाला जाता और फिर वो शहर चंद माह में गायब हो जाता। इस गैर यकीनी सूरत हाल का नतीजा ये था, कभी तेल की भरमार होती तो कीमतें 10 सेंट तक गिर जाती, और जब सप्लाई कम होती तो कीमतें $14 तक जा पहुंचती। और जब तेल कम होता वो डरते कि कहीं ये वाकई खत्म ना हो जाए। ये दबाव मॉरिस क्लार्क बर्दाश्त न कर सका। 1865 में उसने जॉन को अपना हिस्सा $72,000 में बेच दिया, जो आज के दौर में तकरीबन $1.3 मिलियन बनते हैं। जब मॉरिस क्लार्क पीछे हट गया तो जॉन ने कंपनी को एक नया नाम दिया, ऑयल स्टैंडर्ड। यही लम्हा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसी वक्त पेंसिल्वेनिया के इलाके में एक नया और नहायत वसी तेल का जखीरा दरियाफ्त हुआ, जिसने जॉन के सारे खदशात को खत्म कर दिया। अब रॉकफेलर के रास्ते में सिर्फ एक रुकावट थी, कंपटीशन। क्योंकि रिफाइनिंग का तरीका अब कोई राज नहीं रहा था और मार्केट में नए ब्रांड्स की केरोसिन आने लगी थी। दोस्तों, उस वक्त अमेरिका में तेल की ट्रांसपोर्टेशन ज्यादातर 3 बड़ी रेल कंपनियों के जरिए होती थी, न्यूयॉर्क सेंट्रल, ईरी और सबसे ताकतवर पेंसिल्वेनिया रेलवे। न्यूयॉर्क सेंट्रल और ईरी रेलवे को कारोबार की सख्त जरूरत थी और जॉन ने उनकी मजबूरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उनसे ऐसे मुआहदे किए कि पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। ईरी रेलवे से 75% डिस्काउंट पर ट्रांसपोर्टेशन, न्यूयॉर्क सेंट्रल से 2.4 की बजाय $1.65 फी बैरल पर शिपिंग, जिसे रेलवे रिबेट्स कहा जाता था। यानी बाकी तमाम कंपनियां वही तेल उन्हीं रेलगाड़ियों पर ज्यादा कीमत में बेच रही थीं
جبکہ سٹینڈرڈ آئل کو مل رہا تھا زبردست ڈسکاؤنٹ۔ 200 ریلوے کمپنیوں سے کیا گیا یہ معاہدہ راک فیلر کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا۔ اس ڈیل کی بدولت کلیولینڈ امریکہ کا سب سے بڑا ریفائننگ سینٹر بن گیا۔ اب جان نے اپنی دوسری چال چلی۔ اس نے اپنی کیروسین کی قیمت جان بوجھ کر کم کر دی، جس کے بعد باقی کمپنیوں کے پاس کوئی چارہ نہ رہا سوائے اس کے کہ وہ بھی قیمتیں کم کرے تاکہ مارکیٹ میں زندہ رہ سکے۔ لیکن یہاں چھپی تھی ایک بڑی چال۔ دوسری کمپنیاں ٹرانسپورٹیشن کے لیے ریلوے کو زیادہ پیسے دے رہی تھیں، اس لیے ان کی لاگت زیادہ تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایک کر کے کمپنیاں دیوالیہ ہونے لگیں، اور جب مارکیٹ میں مقابلہ تقریباً ختم ہو گیا، راک فیلر نے قیمتیں پھر سے بڑھا دی۔ سن 18بھیجے گا اور بدلے میں اسے ملے گا 50% کا خفیہ ڈسکاؤنٹ۔ مگر یہ تو صرف شروعات تھی۔ اس نے ایک اور شک شامل کی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ اگر کوئی اور کمپنی ریلوے کمپنیوں کے ذریعے کیروسین بھیجے تو اس کی شپنگ کا آدھا پیسہ بھی راک فیلر کو دیا جائے گا۔ اس کا مطلب تھا راک فیلر اب نہ صرف مارکیٹ کنٹرول کر رہا تھا بلکہ اپنے مخالفوں کی ہر چال سے بھی واقف تھا۔ اس خفیہ معلومات کی بنیاد پر وہ مٹی کے تیل کی قیمتوں کو اس قدر کم کر دیتا کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر پاتا۔ اس طرح دوسری ریفائننگ کمپنیاں مالی نقصان کا شکار ہو گئیں۔ ایسے میں اکثر ریفائنریز کے پاس صرف 2 ہی راستے بچتے تھے، یا تو کچھ رقم لے کے کاروبار سے کنارہ کشی اختیار کر لو یا پھر سٹینڈرڈ آئل میں شامل ہو جاؤ۔ اکثریت نے دوسرا راستہ چنا اور یوں راک فیلر کے ساتھ جڑ گئے انڈسٹری کے سب سے تیز ترین دماغ۔ سٹینڈرڈ آئل نے ان نئی ریفائنریوں کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کر دیا، جس سے لاگت میں حیران کن کمی آئی اور منافع آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ 1873 کے وسط تک راک فیلر ایک ایسی سلطنت کا مالک بن چکا تھا جس کے پاس اعلیٰ معیار کی ریفائنریوں کا ایک وسیع جال تھا، جو ہر سال 10 لاکھ بیرل سے زیادہ کیروسین پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کلیولینڈ کی ریفائننگ صنعت پر اب مکمل طور پر راک فیلر کا راج تھا۔ لیکن پھر آیا بلیک تھرسڈے، 18 ستمبر 1873، ایک ایسا دن جس نے امریکہ کو 6 سالہ طویل معاشی بحران میں دھکیل دیا۔ سٹینڈرڈ آئل کو اپنی 6 میں سے صرف 2 ریفائنریز چلانی پڑی۔ بلیک تھرسڈے کے 1 سال بعد تقریباً ہر انڈسٹری کو دیوالیہ پن کا سامنا تھا، لیکن اس طوفان میں پر ریفائنری کمپنیوں کو خریدنے کی
یہی وہ وقت تھا جب اسٹینڈرڈ آئل کو ایک نیا خوفناک لقب ملا، دا آکٹوپس، ایک ایسا آکٹوپس جس کی گرفت سے نکلنا ناممکن تھا۔ اب اسٹینڈرڈ آئل امریکہ کی 90% آئل ریفائننگ انڈسٹری پر قبضہ جما چکا تھا، ایک ایسی سلطنت جو صرف تیل سے نہیں بلکہ ذہانت، دباؤ اور طاقت سے بنی تھی۔ لیکن اب تک بہت سے لوگ اسٹینڈرڈ آئل کی ان درندہ صفت کاروباری طریقوں کا شکار ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں ریفائننگ انڈسٹری میں گزار دی تھی، اب یا تو بے دخل ہو چکے تھے یا خاموش کر دیے گئے تھے۔ یہاں تک کہ اس دور کا سب سے بڑا امریکی اخبار یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا، یہ کمپنی ملکی تاریخ کی سب سے بے رحم، گستاخ، بے حس اور لالچی اجارہ داری ہے جو کبھی کسی قوم پر مسلط ہوئی ہو۔ دوستو، جان راک فیلر کے دشمنوں کی فہرست اب خطرناک حد تک طویل ہو چکی تھی، اور یاد رکھیں اس وقت جان کی عمر صرف 30 کے قریب تھی، لیکن اس کم عمری میں ہی وہ تیل ریفائننگ کا بے تاج بادشاہ بن چکا تھا۔ تھا لیکن دوسری طرف سڑکوں پر ایک اور انقلابی تبدیلی آ رہی تھی، گاڑیاں۔ خوش قسمتی کہیے یا تقدیر، جب خام تیل ریفائن کیا جاتا ہے تو ایک ضمنی پیداوار نکلتی ہے، گیسولین۔ وہی گیسولین جسے پہلے فضول سمجھ کر ضائع کر دیا جاتا تھا، اب بننے والی کاروں کے لیے سونا ثابت ہونے والی تھی۔ اسی لیے جب 1893 میں امریکہ کو ایک خوفناک معاشی بحران کا سامنا ہوا، جہاں 600 سے زائد بینکس بند ہو گئے، تو بھی جان راک فیلر کا کاروبار پوری قوت کے ساتھ ترقی کرتا رہا۔ جان کی سلطنت پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب جان نے سوچا کہ اب روزمرہ کے کاروباری معاملات سے خود کو الگ کر لینا چاہیے اور اپنی بے پناہ دولت کو دوسری صنعتوں میں لگانا چاہیے، سٹیل، ریئل اسٹیٹ، بینکنگ۔ راک فیلر اب ہر جگہ موجود تھا، تاہم جان نے اپنی ریٹائرمنٹ کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا، جو کہ ایک سنگین غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ عوام کی نظر میں اسٹینڈرڈ آئل اب بھی صرف راک فیلر تھا، اور جلد ہی یہ جان کے لیے ایک مہنگی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ عوام پہلے ہی اسٹینڈرڈ آئل کے ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے تنگ آ چکے تھے کہ امریکی صدر تھیوڈور روزویلٹ نے اسے اپنے سیاسی عزائم کے لیے بہترین ہدف سمجھا۔ عوامی نفرت کو ہوا دینے میں سب سے نمایاں کردار ایک خاتون صحافی ایڈا ٹربل نے ادا کیا، جس کے والد ایک ایسے آئل ریفائنر تھے جو جان کی بے رحم کاروباری حکمت عملیوں کے باعث دیوالیہ ہو گئے تھے، جہاں تک کہ ان کے والد کے کاروباری پارٹنر نے تو اپنی دولت کے تباہ ہونے کے بعد اپنی زندگی کا خاتمہ تک کر لیا تھا۔ ٹربل نے نہ صرف جان کی ریلوے کمپنیوں کے ساتھ خفیہ ڈیلز، دھمکیوں اور سیاستدانوں کو دی جانے والی رشوت کو بے نقاب کیا، روزویلٹ کا پہلا دور ختم ہو رہا تھا اور اس نے اس نفرت کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے انتخابی مہم میں یہ وعدہ کیا کہ وہ منوپلیوں کا خاتمہ کریں گے، اور جب وہ دوبارہ صدر منتخب ہوئے
تو انہوں نے اسی وعدے کو حقیقت بنانے کے لیے اسٹینڈرڈ آئل کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اسٹینڈرڈ آئل کے خلاف مکمل تحقیقات کا آغاز ہوا اور اب وہ اینٹی ٹرسٹ قوانین جنہیں برسوں سے نظر انداز کیا جاتا رہا تھا پوری قوت سے لاگو ہونے لگے تھے۔ روزویلٹ نے واضح کر دیا کہ یہ ایک تاریخی مقدمہ ہوگا جس میں حکومت اپنی پوری طاقت استعمال کرے گی۔ یہ مقدمہ اتنا وسیع تھا کہ روزویلٹ کے صدارتی دور کے بعد بھی یہ کئی سال تک چلتا رہا اور بالآخر 1911 میں حکومت نے اسٹینڈرڈ آئل کو ختم کر کے 34 حصوں میں بانٹ دیا۔ جان کے دشمنوں نے جشن منایا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جان کے پاس اب بھی ان سب کمپنیوں میں شیئرز تھے۔ جب یہ کمپنیاں عوامی سطح پر لسٹ ہوئیں تو سرمایہ کاروں نے ان کے شیئرز کی قیمت آسمان تک پہنچا دی اور پھر جان ڈی راک فیلر صرف 1 سال کے اندر دنیا کا پہلا باقاعدہ ارب پتی بننے کے قریب پہنچ گیا۔ تو جس چیز کو سب اس کی بربادی سمجھ رہے تھے وہ دراصل اس کی سب سے بڑی کامیابی بن گئی۔ اب جب جان نے ایسی لازوال دولت حاصل کر لی تھی تو ایک بڑا سوال اس کے سامنے تھا، وہ اس بے پناہ دولت کا کیا کرے گا؟ تو انہوں نے اپنی باقی زندگی فلاحی کاموں کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جان شروع سے ہی اپنی آمدنی کا 10% خیرات میں دیتے آئے تھے، لیکن اب وہ خیرات کو ایک منظم مشن کی شکل دینا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے تحت 1913 میں انہوں نے راک فیلر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، ایک ایسی تنظیم جو آج بھی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ جب راک فیلر فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا تو اس نے 2 اہم شعبوں یعنی صحت اور تعلیم پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ صحت کے میدان میں جان نے اپنی ڈونیشن کے ذریعے تحقیقی لیبارٹریوں اور طبی مراکز کو بھرپور مدد فراہم کی، جس کے نتیجے میں کئی سائنسی ایجادات ہوئیں۔ اس کی وجہ سے لاکھوں جانیں کے مصنف نے کہا، جو چیز اسے اتنا پیچیدہ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا پہلو اتنا ہی شاندار تھا جتنا کہ اس کا برا پہلو خوفناک تھا۔ یہ کچھ ایسا تھا جیسے جان ڈی راک فیلر کی شخصیت کے 2 مکمل آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔